لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فهو على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی دین ہے اور وہ دین اللہ سبحانہ و تعالی کا عطا کردہ اور اس کا پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے اسی دین اسلام کو دے کر تمام انبیاء علیہ السلام کو ملا اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا شرع لکم من الدین اللہ تعالی نے تمہارے واسطے جو دین مقرر کیا وہ دین کیا ہے ما وصینا به نوحا والذی اوحینا الیک اللہ کا مقرر کردہ دین شرع کہتے ہیں الشرع یعنی سیدھا راستہ سیدھا اور واضح راستہ یعنی شریعت کی اصطلاح میں یوں سمجھ لیں کہ شریعت سے مراد وہ راستہ وہ واضح اور سیدھا راستہ جو اللہ تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا یہ مقرر کردہ راستہ یہ مقرر کردہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے مقرر کیا یہ وہی راستہ ہے ما وصینا به نوحا والذی اوحینا الیک جس کا حکم ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا اور
جس کا حکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیا، یعنی بذریعہ وحی آپ کی طرف بھی وہی کچھ نازل کیا، وہی دعوت نازل کی۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہی وہ دین ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کا حکم ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو اللہ کے نبی آئے ہیں جن کی طرف وحی کی گئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، انہی کا نام پہلے دیا، ما وصینا بہ نوح، وہ دین جس کا حکم ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، وہ راستہ جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، جس کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دی۔ لبث فی قومہ 1000 سنۃ الا 50 عاما، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ یہ وہی راستہ ہے، وہی دین ہے، اور یہی وہ دین ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ یہ 5 انبیاء علیہ السلام، 5 رسول، ان کا اعلیٰ مقام ہے، ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب میں پھر اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر انبیاء میں ان 5 انبیاء علیہ السلام کو خصوصی درجہ حاصل ہے، جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کی دعوت کو عام کیا۔ ان میں سے ہر ایک کا اللہ کے ہاں اپنا مقام، اپنی شان اور اپنی عظمت، ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، اور سب سے اعلیٰ مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستہ، دین، طریقہ عمل، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنے کا طریقہ، جو لفظ بھی آپ استعمال کریں وہ ہے جو اللہ کا بتلایا ہوا ہے۔ یہ راستہ دکھانا اللہ کا کام ہے، یہ شریعت نازل کرنا، شریعت بنانا، یہ کسی نبی کا کام بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے یہ راستہ۔ انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننے والوں نے جہاں اور بہت سی تکلیفیں دیں، جسمانی طور پر، زبانی طور پر، اور ایک طرح کے اعتراضات کیے اور بہت کچھ کہا، وہاں ایک بات یہ بھی ہوتی تھی کہ یہ جو تم دین لائے ہو یہ کیا ہے، یہ نئی بات کیا تم پیش کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار نے کہا تھا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، ایسا کیجیے کہ آپ یا تو اس قرآن کے بدلے کوئی دوسرا لیں، او بدل ہو، کیا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں، اس میں تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں، تھوڑی سی نرمی کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا کیا جواب دیا؟ فرمایا قل
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی مرضی سے اس کو بدل دوں یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، بھائی میں تو خود اس کے پیچھے چلتا ہوں جو اللہ میری طرف اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آیا میں نے تم تک پہنچا دی، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو خود بدل دیا میں نے وہ بھی پہنچا دیا۔ یہ حکم نازل کرنا، اس حکم کو منسوخ کر دینا، کینسل کر دینا، اس کی جگہ پر دوسرا حکم دے دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پہلا پارہ پڑھی بار بار پڑھی۔ ما ننسخ من آیت، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیں، قرآن میں نازل کی پھر اٹھا لی، اب یہ آیت نہیں ہے، یا آیت ہے اس کا حکم منسوخ کر دیا، اب اس آیت پر عمل نہیں، اس کی جگہ اس آیت پر عمل ہوگا۔ او ننسھا، یا پہلے ایک آیت نازل کی پھر آپ کے سینے سے ہی اٹھا لی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نأتی بخیر منہا او مثلھا، جب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا آپ کے سینے سے اٹھا لیں تو ہم اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، او مثلھا، یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور دیکھو تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ شریعت اللہ کی نازل کرتا ہے، اللہ جیسے چاہے حکم نازل کرے، جب چاہے اس کو بدل دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اب اس نے مکمل کر دیا، حجۃ الوداع کے موقع پر اس دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج سے پہلے اللہ تعالی نے آیتیں نازل بھی کی، منسوخ بھی کی، تبدیل بھی کی، جو کچھ کیا وہ قادر مطلق ہے، تم نہیں جانتے؟ ہر چیز پر قادر۔ اب اس نے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اب اللہ کی نازل کرتا اس شریعت کو کوئی نہیں بدل سکتا، نہ اس میں کوئی چیز انٹروڈیوس کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے داخل کر دے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکال سکتا ہے۔ تو یہود و نصارہ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کا حکم ان کے علماء کو دیا تھا۔ تورات کی حفاظت یہودیوں کے علماء کے سپرد کی تھی، انجیل کی حفاظت پادریوں کے سپرد ہوئی، تو انہوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ دنیاوی مال و متاع، دنیا کی دولت کے لالچ میں آ کر، دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب میں خود مسئلے لکھ کر ڈال کے کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے تورات اور انجیل آج دنیا میں موجود تو ہیں لیکن اصلی شکل میں نہیں ہیں، ان میں اللہ کا کلام بھی ہے اور بندوں کا بھی کلام شامل ہے، مگر اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت ہے، اس کی معانی کی بھی حفاظت ہے، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس حفاظت کے ساتھ اللہ نے اس کو مکمل کر دیا، اب کوئی بھی اس میں نہ کوئی چیز داخل کر سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی نکال سکتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم متفقہ طور پر بلا اختلاف سب کے سب 2-2.5 ارب جتنے دنیا میں اس وقت موجود ہیں،
ہم سب اکٹھے ہو کر اس بات کا متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن میں سے اس آیت کو نکال دو اور اس کی جگہ فلاں جملہ ڈال دو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اس کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین بنانا، دین کو نازل کرنا، شریعت دکھانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ کوئی اکثریت کے بلبوتے پر، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ساری دنیا کے اکٹھے ہو جائے، یا کوئی حکمران طاقت کے بلبوتے پر یہ چاہے کہ اللہ کے دین کو بدل دیں، وہ دین بدل نہیں سکتا۔ وقتی طور پر حق کی آواز کو دبایا تو جا سکتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھیج دیتا ہے جو اس کے کلمے کو پھر بلند کر دیتے ہیں۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند ہونے کے لیے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین سچا دے کر بھیجا ہے کہ دنیا میں جتنے دین ہیں ان پر اس کو غالب کر دے۔ یہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور سیدھے سیدھے لفظوں میں سن لو کہ اسلام آنے کے بعد یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور دنیا کا کوئی مذہب اب نہیں چل سکتا۔ اسلام کے مقابلے میں وہ باطل ہے، باطل رہے گا اور قیامت تک باطل کہا جاتا رہے گا۔ تم اپنی مرضی سے قوانین بنا کر کہہ دو کہ جناب یہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بات غلط ہے اور وہ غلط ہے تو یہ دہشت گردی ہے، تو آپ کے کہنے سے اللہ کا دین نہیں بدل سکتا۔ حق کی آواز کو دبایا گیا۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک مسئلہ اٹھایا گیا تھا قرآن کو مخلوق کہنے کا، اس زمانے کے تمام علماء کو بزور قوت دبا لیا گیا، لیکن اکیلے امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے۔ 3 بادشاہوں کی مار کھائی، 3 حکمرانوں کی، لیکن اپنے موقف پر قائم رہے۔ آج دنیا جانتی ہے کہ وہ حکمران غلط تھے اور امام کا موقف صحیح تھا، اور آج بھی وہ بات مسلمہ ہے۔ تو اسی طرح یہ ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں، اسلام نے دین حق دیا ہے، حق سے ہٹنا یہ مذہبی منافقت ہے، یہ فرقہ بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دین دیا، یہ قرآن دیا، اس سے جو ہٹتا ہے اور نیا رستہ نکالتا ہے وہ ہے مذہبی منافرت پیدا کرنے والا اور فرقہ واریت پیدا کرنے والا۔ حاکم وقت کا کام ہے اس کو روکے، نہ کہ سب کو کھلی چھٹی مل جائے، ہر بندہ جو جس کا جیسے دل چاہے اٹھ کھڑا ہو، چند لوگوں کو ساتھ میں لائے اور جس طرح کا چاہے دین میں ایک نیا کام رائج کر دیں، اس کو آزادی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں کتنے رنگ اور ڈھنگ نکل آئے، کتنے فرقے اور بن گئے۔ تو اس صورتحال میں اگر یہ کہا جائے کہ حق یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی بات یہ ہے، کیا یہ فرقہ واریت ہے؟ یعنی قرآن کو بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی رستہ نکالنا یہ فرقہ واریت ہے، اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ قرآن تو اتفاق کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو فرقہ واریت کو ختم کرتا ہے، اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کا رستہ وہی ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ کیسے دیا ہے؟ 2 طرح کی فرقہ واریت ہوتی ہے، ایک ہے مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان، کہ اسلام کے مقابلے میں یہودیت اور عیسائیت کی تبلیغ ہو، اس کے بالمقابل اسلام کو پیش کیا جائے۔ تو کوئی کہے جی یہ آپ اسلام کو پیش نہ کریں، بس آپ اپنی جگہ عمل کریں، وہ اپنی جگہ عمل کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو تو کھلی چھٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں ہر سال کتنے ہزار یا کتنے لاکھ لوگوں کو عیسائی بنا لیا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اندرون پنجاب کھلی چھٹی ہے، وہاں کے غریب اور پسے ہوئے طبقے کو وہ بنا رہے ہیں عیسائی۔
آپ ان کو لا لا کے شہروں میں بسا رہے ہیں. اور ان کو اگر یہ کہا جائے کہ یعنی جو کہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اس کو اجازت ہے، اور جو کہے کہ قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہو گیا جس نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ فرقہ واریت ہے؟ یہ انصاف ہے؟ یعنی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا مذہبی آزادی ہے، اور یہ اللہ کی اس بات کو بیان کرنا کہ جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے وہ کافر ہے، یہ اللہ کا کلمات ہیں. یہ فرقہ واریت؟ یہ فرقہ واریت نہیں. اسلام نے اس کا حل دیا ہے. کیا دیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے یہودی اور عیسائیوں، آؤ اس ایک بات کی طرف جو ہماری کتاب میں بھی ہے اور تمہاری کتابوں میں بھی. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہماری کتاب میں بھی ہے اور تمہاری کتابوں میں بھی. وہ کلمہ کیا ہے؟ یعنی اس پر آ جاؤ. وہ اپنی کتاب لے آؤ، اپنی لے آتے ہیں. وہ بات ہماری کتاب میں بھی ہے، تمہاری میں بھی ہے، چلو اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ہے فرقہ واریت کا خاتمہ. یہ خاتمہ نہیں ہے کہ تم کہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو ہم سر جھکا کے خاموش بیٹھے رہیں. ہم یہ بھی نہ کہیں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ہم کہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں تو ہم پہ قدغن کہ تم مذہبی منافرت پھیلاتے ہو، اور وہ کہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ ان کی مذہبی آزادی. کیا انصاف ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے حق دیا، اللہ نے انصاف دیا. آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور یہ کتاب قرآن، یہ بات قرآن میں بھی ہے اور تورات اور انجیل میں بھی. آ جاؤ اس پر، آؤ اس پہ اکٹھے ہو جائیں کہ آج سے اللہ کے سوا کوئی اور کسی کی عبادت نہیں کریں. ولا نشرک بہ شیئا، صرف یہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کریں گے. جب شریک نہیں کریں گے تو بیٹا کہاں سے رہا؟ تورات میں تو، انجیل نے تو نہیں کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ تو ان لوگوں نے خود بعد میں بنا لی ہے یہ بات. دیکھیے قرآن نے اتفاق کا راستہ دیا. قرآن نے فرقہ واریت کو ختم کیا ہے. کیسے؟ آؤ اس بات کی طرف جو ہماری اور تمہارے کتابوں میں ہے، مشترکہ ہے. ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تیسرا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں ان کو اللہ کے مقابلے میں رب نہیں بنائیں گے. رب بنانا کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تشریح فرمائی. حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم طائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، جس وقت وہ آپ کے پاس پہنچا اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان یہودی اور عیسائیوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، 6 پارے. تو عدی عیسائی مذہب سے تھا. جب عدی بن حاتم طائی پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت سنی تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا، قرآن کہتا ہے انہوں نے رب بنایا. ہم نے کب کہا کہ وہ رب؟ فرمایا عدی بات سنو، جب وہ کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے تم مانتے تھے یا نہیں؟ کہا ہاں. جب وہ کہتے تھے یہ چیز حرام ہے تم مانتے تھے یا نہیں؟ کہا ہاں. تو کہا یہی تو رب بنانا ہے کہ اپنی مرضی سے وہ جو چاہے حلال کرے، جو چاہے حرام کرے. یہ اللہ کا کام ہے. شریعت بنانا اللہ کا کام ہے، حلال کرنا اللہ کا کام ہے، حرام کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ نے یہ اختیار اپنی پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. آپ نے اپنی بیویوں کی کسی بات پر ناراض ہو کے کہا آج سے میں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا. خود یہ 28واں پارہ آخری سورت سورہ تحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو تم نے کیوں حرام کیا جو اللہ نے تم پر حلال کیا.
اب اور ہے کوئی مائی کا نام جو اپنی مرضی سے حلال یا حرام کر سکے؟ تو فرمایا کہ آؤ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، بڑوں کو رب نہیں بنائیں۔ یہاں اللہ کا قرآن پیش کیا جائے تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ صوفیہ کرام یوں فرماتے ہیں، فلاں امام یوں فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ یوں کیا کرتے تھے، ہمارے پیر صاحب یوں کہتے ہیں۔ اب اگر کہا جائے بھائی یہ بات غلط ہے تو آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے کہ آپ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، اور جو قرآن سے ہٹ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو کھلی چھٹی دے دی۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت ہے کیا۔ گھر آپ کا اپنا گھر ہے، آپ نے خود بنایا ہے، زمین خریدی، پیسے لگائے، ایک چھوٹا سا مکان آپ نے بنا لیا۔ اب ایک یا دو بندے آپ کے اس گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، آپ چھڑانے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے یار یہ آپ معاشرے میں اختلاف اور اختلاف پیدا نہ کریں، ٹھیک ہے بس صحیح ہے، ان کو بھی گھر چاہیے تھا، ان کو بھی مل گیا، آپ بھی دے دیں، آپ چھوڑ دیں گے اپنے گھر؟ بھائی آپ کے ساتھ اختلاف کون کر رہا ہے؟ آپ اپنا گھر مانگیں، آپ اختلاف کرتے ہیں، یا جس نے آپ کے گھر پہ قبضہ کیا وہ اختلاف کرتا ہے؟ فساد آپ کرتے ہیں یا جس نے آپ کے گھر پہ قبضہ کیا وہ فساد کرتا ہے؟ کون ہے فساد کرنے والا؟ نقص امن پیدا کرنے والا کون ہے؟ جس کا گھر چھینا گیا وہ ہے یا جس نے گھر چھینا وہ ہے؟ کون ہے مجرم؟ اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اب اپنے اپنے طریقے بنا لیں، یہ فرقہ باز ہیں یا اللہ کی کتاب کو بتانے والا فرقہ باز کون ہے؟ یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو چھپا کر، جس کو سامنے نہ لا کر قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں جی واقعی صحیح بات ہے، اب قوانین بنا رہے ہیں مذہبی منافرت ختم کرنے کے۔ اللہ کے بندوں پہلے یہ تو سمجھ لو کہ وہ ہے کیا مذہبی منافرت۔ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف جو طریقہ نکالا جائے گا وہ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت ہے۔ یہ بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ اب بتائیے کیا مطلب تھا 73 ہونے میں؟ یعنی جو شریعت میں دے رہا ہوں اس کو چھوڑ کر لوگ اپنے اپنے طریقے نکالیں گے اور 73 قسم کے فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم سوائے ایک کے۔ جب حق تقسیم ہو جاتا ہے تو جو جماعت حق پر ہے وہ بھی تو ایک فرقہ ہی تصور ہوتی ہے نا۔ ایک چیز کے آپ 2 ٹکڑے کریں، 4 کر دیں، 8 کر دیں، یہ ایک چیز تھی، مثال کے طور پہ یہ ایک چیز ہے، آپ اس کے 8 ٹکڑے کر دیں تو جو اصل ہے وہ بھی تو ایک ٹکڑا ہی شمار ہوگا نا۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ 73 میں سے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ پوچھا وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کسی کا نام نہیں لیا کہ اس نام کا فرقہ جنتی ہے، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنتی ہے، باقی سارے کے سارے جنتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے یہ ہے فرقہ واریت، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ ختم کیسے ہوگی؟ یہی نسخہ جو اللہ نے بتایا۔ تو ایک اختلاف تو ہوا بین المذاہب، اسلام اور دوسرے مذہبوں کے درمیان، دوسرا اختلاف ہے بین المسلمین، مسلمانوں کے آپس کے درمیان، کہ اس وقت مسلمان کتنے فرقوں میں بٹے ہیں، ان کا اختلاف کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتایا ہے سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، جو تمہارے بڑے ہیں حکمران ہیں اور جو بڑے ہیں ان کا حکم مانو۔
پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب جب تیسری بات آئی بڑوں کا حکم ماننے کی، اب ایک کہتا ہے ایسے کرے، دوسرا کہتا ہے ایسے کرے، یا ایک نے اپنا طریقہ بنا لیا دوسرے نے اپنا بنا لیا، اب کیا کریں؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، تمہارے آپس میں اختلاف ہو جائے، فی شیء، کسی چیز میں، کسی مسئلے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو پھر لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی جب اختلاف ہو تو پھر قرآن اور سنت کی طرف آ جاؤ، اس کو بیچ میں رکھ کر دیکھ لو کون سی بات سی۔ مثال کے طور پر قرآن کو رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رکھ لیں، اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سال میں کتنی عیدیں دی ہیں؟ 1 2 3 4، کتنی؟ بھائی میں نہیں کہتا، آپ پڑھ کے دیکھیں، جب ہیں آپ مان لیں بس ٹھیک ہے یہ ہے۔ اب جو 3 کہے گا 4 کہے گا، اس کو تو یہ مذہبی آزادی ہے، یہ اس کی مذہبی آزادی ہے۔ اور جو کہے صرف اتنا کہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی عیدیں بتائی ہیں، اس کو دہشت گرد قرار دے دے، یہ انصاف ہے؟ کیا یہ دہشت گردی ہے؟ یہ فرقہ واریت ہے کہ جو کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے 2 عیدیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا اہل مدینہ سال میں 2 دن جشن مناتے تھے۔ پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا جی حضور ہم یہ باپ دادا کے زمانے سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، یہ 2 دن ہم جشن مناتے ہیں۔ اب الفاظ سن لیجیے آپ نے کیا فرمایا، اللہ نے تمہارے ان 2 دنوں کو، کیا کہا؟ اللہ نے، پھر سن لیجیے، اللہ نے تمہارے ان 2 دنوں کو دوسرے 2 دنوں سے بدل دیا ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ نہیں کہا کہ میں آرڈر دے رہا ہوں، اللہ نے بدل دیا۔ تو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حکم کو تبدیل کرنے والا، حکم کو مٹانے والا، اس حکم کی جگہ دوسرا حکم لانے والا، یہ بھی اللہ ہے۔ بس یہی دین حق ہے، یہ اختلاف نہیں، یہ مسلمانوں کو جوڑنے کا راستہ ہے۔ اختلاف نے اس امت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اختلاف، افتراق، مذہبی منافرت، اسلام ان سب چیزوں کا خاتمہ کرتا ہے، اور خاتمے کا طریقہ بھی اسلام ہی بتلاتا ہے۔ آپ اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی اور رستہ اپنائیں گے تو اس کے نتیجے میں فساد ہی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بتلائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، یہ بنیادی بات سمجھ لینے کے بعد کہ شریعت ہدایت کا رستہ، دین اللہ کا نازل کرتا ہے، اللہ نے جیسے چاہا نازل کیا اور اللہ نے اس کو مکمل کر دیا۔ اب یہ قیامت تک نہ بدل سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو اضافہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردود قرار دیا کہ وہ بات نہیں مانی جائے گی، اور جو کمی کرے گا وہ اللہ کے دین میں تحریف کرے گا، وہ بھی مجرم ہے۔ جیسا کہ یہودی اور عیسائیوں کا قرآن نے بیان کیا کہ وہ تورات اور انجیل میں تحریف کرتے تھے، الفاظ کو بدل دیتے تھے، معانی کو بدل دیتے تھے۔ تو یہ دین مکمل ہے، یہ شریعت اللہ کی نازل کردہ ہے، یہی باعث نجات ہے، اسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب یہ تعلق کیسے جوڑ سکتا ہے؟
देखिए हम सब के घर में कुरान मजीद मौजूद है और तकरीबन हर घर में कोई एक कम से कम एक नुस्खा तर्जुमे वाला भी मौजूद होगा ही। तो उसको पढ़ें, आपको पता चले कि अल्लाह ने इसमें हमारी हिदायत के लिए क्या कुछ बताया। हम इस किताब के साथ बड़ी मोहब्बत, अकीदत, इसके लिए जान निछावर करने पर हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो तिलावत की हद तक इसके मानी, मफहूम, इसके तर्जुमा अल्लाह ने हमसे क्या कहा है ये हमें नहीं पता। हाफिज पढ़ता है, सिपारों पर सिपारे ख़त्म किए जाता है, लेकिन अगर तर्जुमा नहीं पढ़ता तो उस बेचारे को ये भी पता नहीं होता मैं क्या पढ़ रहा हूँ। कि भाई इस कुरान के साथ ऐसा जुल्म न करें, इसको पढ़ें। आपके घर में कोई कहानी की किताब हो, कोई डाइजेस्ट हो या अखबार आता है, आप किस तरह उसको पढ़ते हैं? अखबार का फिर हफ्तावार मैगज़ीन आते हैं, उन मैगज़ीन को आप किस तरह पढ़ते हैं? जब तक पूरा मैगज़ीन चाट ना लें उसे छोड़ते नहीं। अपने पसंदीदा मज़ामीन, किस्तवार मज़ामीन, ये सब कुछ होता है, इसका भी कुछ है, इसको भी थोड़ा सा टाइम दे। कुछ नहीं तो इसकी एक आयत का तर्जुमा ही रोज़ पढ़ लिया करें, उसको पढ़ के गौर करें, फिक्र करें, इसमें आपकी नजात है आखिरत में भी और दुनिया में भी, और आप सीधे रास्ते पर चल सकेंगे, अपने बच्चों को भी सीधे रास्ते पर चला देंगे। वरना याद रखिए, मैं आज भी आपको पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर खबरदार कर रहा हूँ, कुछ बातिल फिरके जिनकी सरहुकूमत में कुव्वत है और हर शोबे में वो छाए हुए हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए मुल्क में इस किस्म के कवानीन बनवा कर नाफिज करा रहे हैं कि जिसके जरिए हक की आवाज़ को दबा दिया जाए। और ये इस्तिलाहात उन्होंने फैला दी हैं जो देखने में बड़ी खुशनुमा लगती हैं। मजहबी मुनाफरत, फ़िरका वारियत, दहशतगर्दी, ये वो, हर शख्स चाहता है ये ख़त्म हो, हम भी चाहते हैं ये ख़त्म हो। अल्लाह के बंदो, ख़त्म करो उस तरीके से जो अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन यहाँ इसकी आड़ में कुछ और हो रहा है। यहाँ ऐसे कवानीन हैं कि जो कुरान को भी कल को बयान करेगा, और ऐसा हुआ है, आपके मुल्क में ऐसा हो चुका है कि एक बंदे ने कुरान की कुछ आयतों लिख कर अपने दुकान पर या अपने मतब पर उसने लगाई हैं। दूसरे ग्रोह ने कहा ये तो वाबियों वाली बात है, ये कैसे है? उसने कहा भाई अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह का कुरान है। बात पुलिस तक पहुंच गई, थानेदार साहब आ गए, वो फरमाते हैं आ तुम्हें यार कुरान में और आयत कोई नहीं मिलती, तुमने यही जरूर लगानी है, हटाओ इसको यहाँ से। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो लाखों जानों की कुर्बानी और लाखों इज्जतों को लुटाकर हासिल किया गया है, वहाँ ये काम हो रहा है। तो ये जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, आप मेरी बात आज नोट कर लें और कुछ सालों के बाद फिर आप देख लेंगे इनकी आड़ में हक की आवाज़ को दबाया जाएगा। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये फ़िरक़ावादियत ख़त्म हो, कैसे फ़िरक़ावादियत ख़त्म होगी जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े को नहीं अपनाओ। और वो तरीक़ा ये है कि उम्मत को कुरान की तरफ लाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ लाओ। कोई इसका नाम नहीं लेता। और इस तरफ तुम चाहो कि जो चाहे नया फ़िरक़ा बनाता रहे, उसको आज़ादी है, ये मजहबी आज़ादी है, और हक़ की आवाज़ को कहा जाए ये फ़िरक़ा वारियत है, तो इसके नतीजे में अमन नहीं हो सकता। अगर अमन कायम करना है उस नुस्खे को अपनाओ जो अल्लाह ताला ने दिया है। लिहाजा आपके करने की बात यह है कि अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने के लिए आप कुरान का तर्जुमा पढ़ें, सीखें, दीन की तालीम हासिल करें। दीन की तालीम हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि कारोबार छोड़कर आप मदारिस में दाखिल हो जाएं। दीन की तालीम हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। याद रखिए, इतना दीन सीखना कि जिसके ज़रिए अक़ीदे का अमल हो सके, इल्म हो सके कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, और अहकाम का अमल हो सके कि फ़राइज़ क्या हैं, नमाज, रोज़ा वग़ैरह, तहारत ये क्या है, कैसे है, इनके हुक्म क्या हैं। ये हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, इतना दीन सीखना लाज़मी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हर मुसलमान पर दीन सीखना, इल्म सीखना फ़र्ज़ है। वो इल्म दीन का इल्म है। तो ये कितना बड़ा फरीज़ा है जिससे गफलत बढ़ती जा रही है। इसकी तरफ लौट आएँ, इतना तो दीन सीखें कि आपको पता चल सके, आप हक़ और बातिल में फ़र्क कर सकें, आप किसी को समझा सकें, बता सकें, फिर आप खुद भी बच सकते हैं, अपने अहल याल को भी बचा सकते हैं।
ورنہ آگے جو حالات آ رہے ہیں وہ ایسے آ رہے ہیں کہ پھر حق کی آواز کو بالکل دبا لینے کا پروگرام بن رہا ہے کہ جو چاہے دندناتا پھرے، آپ یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ فلاں کام شرک ہے، فلاں کام شرک ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی اقتدار میں قوت ہے ہمارے ملک کے تمام طبقوں میں اور تمام سرکاری اداروں میں، جتنا بھی وہ حکومتی مشینری جو ملک کو کنٹرول کرتی ہے اس میں وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسے قوانین بن جائیں کہ وہ کھلم کھلا اپنے مذہبی رسومات، خرافات سب کچھ کریں، ان کو کوئی غلط کہنے والا بھی نہ ہو، اور جو حق پر ہیں ان کو یہ بھی بھول جائے کہ حق کیا ہے، وہ بھی ہماری طرف ہی آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کفار کے بارے میں فرمایا تھا وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی ایک ہی خواہش ہے کافروں کی کہ مسلمانوں کو کافر بنا دیں۔ یہاں بھی ایک ہی خواہش ہے کہ توحید اور سنت کی آواز کو ایسے دبا دیا جائے کہ کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہو، اور بس جو کوئی ہر طرف جو مرضی کو چاہے کرتا پھرے۔ لیکن یاد رکھیں، پھر آخری بات کہہ رہا ہوں، وہی جو پہلے کہی تھی کہ دین اور شریعت یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو نازل کرنا اللہ کا کام ہے، اس کو بنانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے نازل کر دی، اللہ نے بنا دی، مکمل کر دی، اب ہمارا کام اس کی پیروی ہے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا